مودین پرس اعلان کورمت زِ ملکٕچ تقسیم کاری ہُنٛد دۄہ 14 اگست یی لوکن ہنزن قربٲنین ہندس یادس منٛز یادگٲری دۄہ رنگہِ مناونہٕ تِمو ووٚن مزید زِ ملک تقسیم سپدنُک سُہ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ مٔشراونہٕ یِتھ تِکیازِ نفرت تہٕ تشدد کِنۍ سپٕدۍ سٲنۍ لچھِ بٔدۍ بیٚنہِ بٲے بےٚگر بیٚیہِ کوٚرُکھ پنُن زُو تہِ قۄربان. انٹر کالج وومینز ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ 2022 فائنل میچ آواز گورنمنٹ کالج فار وومین کلسٹر یونیورسٹی سری نگر گندنہٕ یتھ منٛز جی او پی گاندربلن جی ڈی سی ٹنگ مرگ ہارلو. اتھ دوران سپز ٹورنامنٹٕچ ٲخری تقریب یتھ منٛز یوٗتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمٕکۍ سیکریٹری سرمد حفیظ خاص مہمان سندری موجود ٲسۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄتلو تِمو طٲلبہِ علمن ہٕنٛزِ ذہنی تہٕ جسمٲنی تندرستی باپتھ کھیلن ہٕنٛز اہمیت. تقریب منٛز کٔر کینٛژو دوٚیمو شخصیژو تہِ شرکت. ٲخرس پٮ۪ٹھ آیہِ ٹورنامنٹ کٮ۪ن شُرکاہن منٛز ٹرافی تمغہٕ تہٕ سرٹیفکیٹ تقسیٖم کرنہٕ. وۄنۍ ترٛاوو موسمس پٮ۪ٹھ اکھ نظر. موسمیات محکمہٕ کہِ اطلاع مُطٲبِق چھِ یِنہٕ والٮ۪ن 24 گٲنٛٹن دوران وادی منٛز کُنہِ کُنہِ جایہِ سوٚت سوٚت روٗد پٮ۪نُک انمان. سری نگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 29.3 ڈگری سیلسیس تہٕ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت اوس 19.7 ڈگری سیلسیس. ہُپٲرۍ آو جامعہ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت آو 24.8 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلیٹن انٛد. مزیٖد خبرن ہٕنٛز تفصیٖل زاننہٕ باپتھ ہیٚکِو تُہۍ سون ٹویٹر ہینڈل تہٕ فیس بُک پیج لاگ اِن کٔرِتھ. اَمہِ علاوٕ چھِ یِم خبرٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ دٔستیاب. فی الحال دِیِو اَسہِ اِجازت. آداب. ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے دوبے جی. میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں. پاپا گڑبڑ ہو گئی. ڈونٹ وری بیٹا, ہم پھر سے بنا لیں گے. راجیو, کوئی دوسرا سیمنٹ, آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ڈونٹ وری مما, ہم پھر سے بنا لیں گے, ہے نا پاپا؟ ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا, گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے. ہاں دوبے جی, وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا. ہاں بالکل پکا. گھر ایک موقع ایک, اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک. ناظرین آداب, اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر. ملک کے 14ویں نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ختم, گنتی کا عمل جاری. 7ویں محرم کی مناسبت سے وادی میں مختلف مقامات پر عزاداری کے جلوس ہوئے برآمد. ہر گھر ترنگا مہم کے حوالے سے جوش و خروش. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت مختلف اضلاع میں تقریبات کا اہتمام. اور 14 اگست کو ملک کی تقسیم کی ہولناکی کے یادگاری دن کے طور منانے کی تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کو یو جی سی کی ہدایت. خبریں تفصیل سے. ملک کے 14ویں نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. اس عہدے کے لیے این ڈی اے کے امیدوار جگدیش دھنکڑ اور اپوزیشن امیدوار مارگریٹ الوا کے درمیان مقابلہ ہے. پولنگ کا عمل پارلیمنٹ میں آج صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ارکان نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں. آخری اطلاعات ملنے تک ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری تھا. قابل ذکر ہے کہ موجودہ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت اس مہینے کی 10 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کی جج جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی, جو گاندربل ضلع کی انتظامی جج بھی ہیں, نے آج ضلع کورٹ گاندربل کا دورہ کر کے وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا. انہوں نے کورٹ کمپلیکس میں بنیادی ڈھانچے سے جڑے امور کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک میٹنگ بھی طلب کی, جس میں ڈی سی گاندربل نے بھی شرکت کی. اس دوران انہوں نے متعلقہ افسران کے لیے کئی ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ عدالتوں کا رخ کرنے والے لوگوں اور وکلاء کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سالانہ شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں آج شام 4 بجے تک 615 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیو لنگم کے درشن کیے. اس طرح رواں سال 30 جون سے شروع ہوئی اس یاترا کے تحت اب تک 3 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے. واضح ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رواں ماہ کی 2 تاریخ کو یاتریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 اگست تک ہی پوتر گفا میں حاضری دیں.
इस दौरान आज जम्मू से यात्रियों का कोई भी जत्था वादी की ओर नहीं आया, जबकि कल जम्मू के बुनियादी कैंप से सिर्फ 174 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था वादी की ओर आया था। पहलगाम में यात्रा से जुड़े सभी लोगों ने रवां साल यात्रा के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए LG और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। होटल वालों, गौड़े बानू, ट्रांसपोर्टरों और यात्रा से जुड़े दीगर लोगों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस साल यात्रा शुरू होने से उनका कारोबार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से गुज़श्ता 2 बरस के दौरान यात्रा का एहतमाम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ। इस साल यात्रा बहुत ही खूब रही है, अच्छी रही है। हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चला है यात्रा की वजह से। पिछले 2 साल जो कोविड की वजह से या किसी और की वजह से यात्रा बंद पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ था, और इस साल वो नुकसान की भरपाई भी पूरी हुई है, तो बिजनेस भी हमारी बहुत अच्छी रही है। हम सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार है, गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार है और हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमें इसमें ताउन दिया है और हमारे साथ अच्छा सा बर्ताव किया है, जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छा कमाया भी है और अच्छी तरीके से यात्रा भी समझो कि पजीर होने वाली है। इस साल बहुत यात्रा अच्छा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है। इस साल हर एक जो घोड़े वाले हैं, मजदूर है, टैक्सी वाले, हर एक का फायदा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन आज रामबन में मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन की सदारत पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से जो फैसले लिए गए उनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। मौसूफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा अमन, भाईचारे और सभी खितों की मसावी तरक्की के मुतमन्नी रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में आम आदमी के वजीर और पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज इमरान हुसैन ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियों की तरफ से मुश्तहर किए गए सिलेक्शन लिस्टों में बेज़ाब्तिगियां पाया जाना काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि वो ये मामला LG मनोज सिन्हा के साथ उठाने के लिए उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे। 7वें मुहर्रम के हवाले से आज जम्मू कश्मीर अंजुमन शियां के एहतमाम से वादी में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस अज़ा बरामद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। इस हवाले से अंदरूनी काठी दरवाज़ा रैनावारी श्रीनगर से आलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जो कदीमी इमाम बारगाह हसन आबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में आगा सईद मुश्तबा अब्बास अल मूसवी असफ़ी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर मारिका करबला के असबाब और मुहर्रिकात बयान किए। 7वें मुहर्रम की मुनासबत से कड़ीपोरा बडगाम से अंजुमन शियां के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी की सदारत में आज़ादारी का एक जुलूस बरामद हुआ। इस जुलूस में आज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और ये इमाम बारगाह बडगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शरीक आज़ादारों ने शहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश किया। इस हवाले से बारामूला में भी आज़ादारी का एक जुलूस बरामद हुआ। हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला के एहतमाम से जुलूस आज़ा यकमनपुरा पट्टन में मुनाकिद हुआ और इसमें बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की। कमेटी के सदर मोहम्मद इसाकवानी की सदारत में यह जुलूस इमाम बारगाह यकमनपुरा पट्टन में इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की अहमियत उजागर की गई। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 205 करोड़ 92 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में 32,73,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में कोविड के 19,406 नए मामले सामने आए हैं। भारत में फिलहाल ज़ेर इलाज कोविड मरीजों की तादाद 1,34,793 है, जो कुल मामलात का 0.31% है। इस वक्त सेहतियाबी की शरह 98.50% है। गुज़श्ता 24 घंटे में मजमूई तौर पर 19,928 मरीज कोविड से शिफायाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 796 नए मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें से 136 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि कश्मीर सूबे से 660 केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 668 मरीज शिफायाब हुए हैं।
شوپیان ضلع میں یوم آزادی کی تقریبات اور ہر گھر ترنگا مہم کے حوالے سے تیاریوں میں کافی تیزی آ گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس ضلع میں بھی 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت خاص تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج ضلع کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے منی سیکریٹریٹ میں ترنگا مہم میں حصہ لیا۔ اس دوران قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ ضلع میں ہر گھر ترنگا مہم کے حوالے سے بھی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ اننت ناگ میں آج محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ہائر سیکنڈری اسکول کھنابل سے لال چوک اننت ناگ تک اس ترنگا ریلی میں ضلع کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ اس دوران اے ڈی سی اننت ناگ غلام حسن شیخ اور کئی پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آج ڈگری کالج کلگام میں ایٹ رائٹ میلہ منعقد کیا گیا، جس میں ڈی ڈی سی چیئرپرسن محمد افضل پرے، ڈی ڈی سی ممبروں اور کئی متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی چیئرپرسن نے مقوی غذا کھانے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے دیگر افسران کے ہمراہ مختلف محکموں کے سٹالوں کا معائنہ بھی کیا۔ اس سے قبل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے سپورٹس اسٹیڈیم کلگام تک ایک واکتھن کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف اسکولوں کے طلباء اور فوڈ سیفٹی اہلکاروں نے حصہ لیا۔ عالمی سطح پر ہر سال 1 سے 7 اگست تک ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جا رہا ہے۔ اس ہفتے کو اس غرض سے منایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو ماؤں کا دودھ پلانے کی اہمیت اجاگر کی جا سکے۔ اس ہفتے کے تحت آج اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر نشاط میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ کا افتتاح جی ایم سی سری نگر کی پرنسپل پروفیسر سامیہ رشید نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ماؤں کو کم سے کم 6 مہینے تک اپنے نوزائیدہ بچوں کو اپنا ہی دودھ پلانا چاہیے، جو کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس دوران دیگر ماہرین نے بھی اظہار خیال کیا۔ لیہ لداخ کے کاشتکاروں اور زرعی صنعت کاروں کے ایک وفد نے آج سری نگر میں ناظم زراعت چودھری محمد اقبال سے اظہار خیال کیا۔ واضح ہے کہ زرعی سیکٹر میں متعارف کی گئی جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ وفد وادی کے دورے پر ہے۔ اس موقع پر ناظم زراعت نے عزم دہرایا کہ محکمہ لداخ کے کسانوں کو ہر ممکن تکنیکی معاونت دستیاب رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے موسمی حالات مختلف روایتی اور غیر روایتی سبزیوں کی کاشت کے لیے کافی موافق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لداخ میں ایگرو ٹورزم کے حوالے سے بھی کافی وسائل دستیاب ہیں۔ ننونی برکپور اننت ناگ کے باشندوں کا کہنا کہ نالہ آرپت پر پل کی تعمیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پل کا تعمیری کام 2015 میں شروع کیا گیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک اسے پائی تکمیل تک پہنچایا نہیں گیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے پل کی تعمیر فوراً مکمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران ایگزیکٹو انجینئر R&B ڈویژن وائلو معراج الدین بٹ نے آج علاقے کا دورہ کر کے یقین دلایا کہ پل کا تعمیری کام ان قریب ہی مکمل کیا جائے گا۔ 2014 پہ ٹل ڈیٹ یہ اویزان زمین زراعت اپار کافی کرور بدیس رپیس پراپرٹی اپر مان رشتہ دار نہ تم ہیکن یپور ترت نہ ہیکن اپور ترت۔ مسئلہ گو پہ سہلاب نال یہ معمولی 2 دہن ہند رود پتہ یہ اپر یپور یون گھن تیوتہ مشکل گھن کہ مرگزار اپر جامع مسجد اپر مشکلات گھن نہ نماز پڑھنے ہیکن ترت نہ اگر مرد مرِ سہ پیون پتہ 10 گامن گاڑی کت نیون پتہ 10 گامن۔ امتحانات کرانے سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے کامن یونیورسٹی داخلہ امتحان CUET UG کے آج ہونے والے امتحان کو انتظامی و تکنیکی وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا۔ یہ امتحان 13 ریاستوں کے 53 مراکز پر ہونا تھا۔ NTA نے ایک بیان میں کہا کہ ملتوی کیا گیا امتحان اب 12 اور 14 اگست کے درمیان